ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ علماء کا اجماع ہر زمانے میں اہل عدالت اہل اجتہاد سے یہ اجماع حجت ہے، اور نہیں اعتبار قلت علماء کثرت علماء کا بھی 10 نے یا 20 نے ہر زمانے میں جننے ہیں انہوں کا اجماع معتبر ہے، اور نہیں اعتبار ثابت رہنے کا اس اجماع پر حتیٰ کہ فوت ہو جائیں. حتیٰ کہ کیا کہ جی نہیں اعتبار اس اجماع پر حتیٰ کہ فوت ہو جائیں. سنی گل، یہ بھی اعتبار، یہ بھی بڑی اہم گل جی. بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دھیان کر. ولا عبرات، اور نہیں اعتبار ثابت رہنے کا اس اجماع پر فوت ہونے تک. کیا فوت ہونے تک اس مسئلے میں تھی فی تلک المسئلۃ. اس مسئلے میں کیا ہے؟ 4 اقوال ہیں جی. یہ ذرا سمجھا جی، مسئلہ سمجھو بڑا اہم ہے. اول، نئی شرط گزر جانا مجمعین کے زمانے کا اجماع کے انعقاد کے لیے مطلقاً. کیا کہ نئی شرط گزر جانا مجمعین کے زمانے کا اجماع کے انعقاد کے لیے مطلقاً. بھائی جتنے لوگوں نے اجماع کیا ہے نا، وہ سارے مرن تک اس گل تے متفق رہن تے فوت ہو جان بھی ہن کو بچوں پھرے گا نہیں تے پھر اجماع حجت بنے گا. اندہ کوئی اعتبار نہیں. اندہ دھیان کرے جی. ہن سنی، حتیٰ کہ اگر اتفاق کیا ایک امر پر بلو ساعتن، بلو ایک کچھ دیر ایک امر پر مولوی جی متفق ہو گئے، تو نہیں جائز ان کے لیے نہ ان کے غیر کے لیے رجوع اس اجماع سے بعد اس کے. سمجھ گئے؟ نہ ان کے لیے نہ بعد والوں کے لیے رجوع اس سے جائز نہیں ہے جی. یہ ہے جمہور علماء کا مذہب ہم میں سے کہ اجماع ہو گیا ہے بس، اب اس رجوع نہیں ہو سکتا اس سے، کیونکہ شرعی دلیل بن گئی ہے. اور اصحاب شافعی سے بھی ہیں، اشاعرہ بھی، معتزلہ بھی اسی کے ساتھ ہیں جی، کہ جب اجماع ہو گیا تو بعد میں اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا اجماع ہو گیا، یہ دلیل شروع ہو گئی. ثانی یہ ہے کہ یہ شرط ہے مطلقاً. یہ شرط ہے مطلقاً کیا کہ زمانے کا گزرنا. پہلا سے کہ نئی شرط مجمعین کے زمانے کا گزرنا مطلقاً. دوسرا مذہب ہے زمانے کا گزر جانا مطلقاً شرط ہے، حتیٰ کہ جائز ہے رجوع بعد اس کے ان کے بعض کے لیے یا ان کے سارے پھر جان، اور دلیل کبھی سامنے آ جائے. سنیں، اور اسی طرح جائز ہے ان کے غیر کے لیے مخالفت، جو باقی رہ گیا ہے ایک کن سے، دوسرا قول ہے. لیکن پہلا قول راجہ جو آ چکے ہیں جی. بہرحال جب سارے فوت ہو جائیں تو فلا اب رجوع نہیں ہو سکتا، تب اجماع ہو گیا. ڈاڈی شرط. یہ مذہب ہے ابن فورق کا، امام احمد بن حنبل کا. تیسرا قول یہ ہے کہ شرط ہے اجماع سکوتی میں، نہ کو اس کے اجماع سکوتی میں یہ ہے کہ وہ سارے فوت ہوں جی، کیونکہ جنہوں نے چپ کیا ہو سکتا بعد میں کہیں جی ہم نے
کوئی چپ کی تھی کسی اور غرض کے لیے، میں تو ساتھ ہی نہیں تھا. اور اس کی طرف نہ جڑا اجماع نسی ہے نا، اس میں جو ہے نا انقراض سے ضروری نہیں ہے جی. سنیں. اور یہ اور اسی کی طرف گئے استاد ابو اسحاق اسفرائینی اور اختیار کیا اس کو صاحب احکام نے. چوتھا قول یہ ہے کہ اگر اجماع کی جو سند ہے اور جس تو نے سہارا لیا ہے وہ قیاس ہے تو پھر شرط ہے کہ سب کا انقراض ہو. اور اگر وہ نص قاطع ہے جس پر متفق ہو گئے تو اب کوئی حرج نہیں ہے جی. اس کی طرف گئے کون؟ مختار اول ہے. مختار اس لیے کہ ادلہ سمعیہ اور جنہاں نال اجماع ثابت ہوندا ہے وہ شامل ہیں اس صورت کو بھی کہ ختم ہو جائے ان کا زمانہ، اس صورت کو بھی کہ ختم نہ ہو. خلاصہ یہ پھر واپس چلو کہ حتیٰ کہ اگر اتفاق کیا ایک امر پر بلاؤ تو نہیں جائز نہ ان اجماع کرنے والوں کے لیے نہ ان کے غیر کے لیے جو زمانے میں کس کی طرف رجوع اس سے بعد اس کے جائز نہیں ہے، بس وہ دلیل بن گئی ہے. سنیں ہی. اور نہیں اعتبار ثبات کے لیے اس اجماع پر حتیٰ کہ فوت ہو جائیں. نہیں اعتبار ثبات کے لیے اس اجماع پر حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے. اور نہیں اعتبار ثبات کے لیے نہیں اعتبار ثبات کا بلاوے بھائی ثابت قدم رہنا. اور نہیں اعتبار ثبات کا حتیٰ کہ اس اجماع پر حتیٰ کہ فوت ہو جائے تو تاں بھی اجماع بنے گا، اندہ کوئی لحاظ نہیں. اور یہاں جڑی گل سمجھی حتیٰ لواتفقو تے گل اجماع پورا ہو گیا ہے. او پلاؤ جی ولا لمخالفت اہل الہوا فیما نسبوا به مجہول فیما نسبوا به الی الہوا. اور نہیں اعتبار اہل ہوا کی مخالفت کا نہیں اعتبار اہل ہوا کی مخالفت کا اس شے میں کہ منسوب ہیں وہ اس شے کے ساتھ جی کدھر ہوا کی طرف جی. اور نہیں اعتبار اہل ہوا کی مخالفت کا اس شے میں کہ وہ منسوب ہے کہ منسوب کیے گئے وہ اس شے کے ساتھ طرف. سنیں ایشا بس دھیان کرے جو وہ. اور نہیں اعتبار لمخالفت اہل الہوا، اہل ہوا کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہے فی ما اے فی امرن ایسے امر میں کہ نوسبو کے منسوب کیے گئے وہ بہی اے بذالک الامر الی الہوا سمجھے ہی کہ اہل ہوا جو ہیں وہ جو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ان کا بدعت ہے تو وہ اس عقیدے کے مطابق اگر مخالفت کرتا ہے تو اس کے مخالفت کا لحاظ نہیں ہوگا، اس کے سوا میں کرے گا. تفصیل آ رہی ذرا جاگیا جی. مثلا دھیان کرو کہ مثلا جب منعقد ہو گیا اجماع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، کس پر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کیا ہو گیا؟ تو پس روافع کا خلاف اس میں معتبر نہیں، روافظ کا اس لیے کہ وہ اس مسئلے میں منسوب ہے رفض کی طرف. کدھر؟ کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو نہیں مانتے. اور ایک کفردانی فتویٰ لگ رہا کہ اس مسئلے میں ان کی مخالفت اس اجماع کے خلاف کی مخالفت وہ اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مطلب ہے ان کی مخالفت سے اے مطلب ہے جی. بہرحال اگر مخالفت کریں اس کے غیر میں تو معتبر ہے ان کی مخالفت. اگر
جو ان کے عقیدے میں نہیں ہے، جو متفق علیہ بات ہے اس میں اگر وہ، تو پھر ان کی معتبر ہے، وہ اجماع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نہیں منعقد ہوگا اجماع بعض کے اقوال پر، وہ بھی نال ہون گے تو تاں ہوئے گا اجماع جی۔ تفصیل المقام، مجتہد مبتدی، دیکھو مجتہد بھی ہے تو مبتدی بھی ہے، کیونکہ اجتہاد ایک طریقے کا نام جو لگوں آ جائے گا جی، مجتہد ولی ہونے کا نام نہیں ہے کہ حضرت سجدے پہ سر نہیں چک دے لہذا مجتہد نے، یہ نہیں دلیل، وہ ہور نے کوئی طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ اچھا جی کہ مجتہد مبتدی جب ہو بدعت اس کی پہنچانے والی کدھر، جیسا کہ مجسمہ کے اللہ کا جسم مانتے ہیں باقی جسموں کی طرح، یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ کفر ہے۔ اور غلات روافظ، غلات کیڑے نے جڑے پیچھے پڑھے جی کہ جناب جبریل علیہ السلام بھول گئے اونا حضرت علی کرسی، سنا جی یا بھی قرآن ناقص ہے، یا ائمہ جو ہیں 12 وہ انبیاء کی طرح ہیں، صرف اے میں نا تسی جو کام نو جی جو کچھ پڑھتے جو کتابیں تھوڑے سامنے جی غلات روافظ غالی اترا چار کے دی پیچھے آئے جی، پس وہ تو مثل کافر کے ہیں، ان کے قول کا تو بالکل ان کے تو، اور اگر نہیں ہے بدعت پہنچانے والی کدھر، تو پس اس میں 3 اقوال ہیں، اس میں بھی ان کی مخالفت کا اعتبار ہے کہ اول کہ نہیں معتبر مطلقاً، نہیں ثانی یہ ہے کہ معتبر ہے مطلقاً، ثالث یہ ہے کہ معتبر ہے اس کے اپنے حق میں نہ کہ، پس نہ ہوگا اتفاق مع مخالفت ہی حجت علیہ، کہ جب اس نے مخالفت کی ہے نا تو اس پر کیا ہوگا، وہ نہ ہوگا اتفاق، کیا نہ ہوگا مع مخالفت ہی اتفاق، اس کے خلاف حجت نہیں آپ پیش کر سکتے، اور ہوگی حجت اس کے باقیاں تو اجماع حجت بن سکتا ہے، تو جو اس کو مانتا نہیں اس کے خلاف تم اس کو بطور اجماع حجت پیش نہیں کر سکتے ہو کہ یار اجماع تو منتا کیوں نہیں۔ اچھا جی بس ثالث تیسرا قول کہ وہ معتبر ہے، قسم یہ ہے نا پڑھے ہیں نا، قال شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ، صاحب بدع اگر نہیں بلاتا کدھر، لیکن مشہور ہے وہ اپنی بدعت کے ساتھ، تو پس بعض نے کہا کہ نہیں لا یعتد بقولی ہی، نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کے قول کے ساتھ اس عقیدے میں کہ جس میں وہ گمراہ ہوا ہے، یولجدل جس میں اس کی تدلیل کی گئی ہے اس میں تو نہیں، بہرحال وہ مسائل جو اس کے سوا ہیں فیعتد بہ، یہ چوتھا قول ہے، یہ اسی کی طرف میلان ہے مصنف رحمہ اللہ کا، کیونکہ یہ بھی تو داخل ہے امت کے اندر، یہ بھی تو بد تو بد یہ بات ہے کہ وہ فاسق ہے اپنی بدعت کے سبب سے، اور یہ تو نہیں مخل اس کی اجتہاد کی اور اس کی امت کے ہونے سے مخل نہیں ہے، علاوہ ظاہر یہ ہے کہ صدق ہے اس کا اس میں کہ وہ خبر دے رہا اس کے ساتھ کس سے، خاص کر کے اس شے میں کہ نہیں ہے وہ منسوب جس شے کی طرف ہوا کی طرف، آگے جو سمجھ، اور میلان کیا اول کی طرف کثیر من المحققین نے کہا کہ وہ فاسق ہے امت میں داخل نہیں ہے علی الاطلاق، بے سکوت عدالت بالفسق فلا یعتبر قولہ کل کافر والسبی، بعد نہیں گلا کی جی مجمہور نہ ولا لمخالفت من لا رائے له فی الباب الا فیما یستغنی عن الرائے، ایشا بس، اور نہیں اعتبار اس شخص کی مخالفت کا جس کے لیے رائے نہیں ہے باب میں اور اجتہاد میں، مگر ان کاموں میں جو مستغنی ہے رائے سے، وہاں اس کی مخالفت کا اعتبار ہے،
کیا کیا جی؟ اور نہیں اعتبار اس شخص کی مخالفت کا کہ جس کے لیے رائے نہیں ہے باب میں، باب سے مرادی ہے اجتہاد علی اجماع علی باب جی، مگر اس میں جو مستغنی ہے رائے سے اس میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا مخالفت کا۔ ادھر دیکھو، اور نہیں اعتبار واسطے مخالفت اس کے کہ نہیں رائے اس کے لیے، جیسا کہ عوام ہے، نہیں اعتبار کل عوام باب میں، مگر ان کاموں میں کہ جن میں استغناء ہے کس سے، جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہے، ان میں ان کی مخالفت کا اعتبار ہے۔ ہن سنو، یعنی احکام میں وہ احکام کے نہیں احتیاجی ان میں کدھر، رائے کی طرف۔ جیسے نقل قرآن پڑھے اجے، اعداد رکعت، معتبر ہے اس میں قول کس کا، اور وہ جو نہیں ہے مجتہد اس کا بھی قول کیا ہے، معتبر ہے، حتیٰ کہ اگر مخالفت کرے کوئی ایک ان میں سے تو اجماع منعقد اے مطلب جی۔ اور بہرحال احکام وہ احکام کے محتاجی ہے ان میں کدھر، تو پس نہیں اعتبار ان کی مخالفت کا ان میں، لہذا منعقد ہو جائے گا اجماع، البتہ تا مع مخالفتہم۔ اس مسئلے میں بھی 3 قول ہیں، اس آج پتر قول ہی قول۔ اول یہ کہ نہیں اعتبار عوام کے قول کا مطلقاً، پاویں او ہووے مسئلہ مجتہد فی تے پاویں نہیں، مطلقاً ایک قول کا اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار صرف مجتہدین کے اعتبار پر ہے، اور یہ قول ہے جمہور کا۔ قالو کہا انہوں نے کہ عامی جو ہے وہ تو مقلد ہے کس کا، واجب ہے اس پر مجتہد کا قول۔ بس، اور نہیں جائز اس کے لیے مخالفت، لہذا نہیں اعتبار اس کے خلاف کا، جیسا کہ نہیں اعتبار کسی مجتہد کے خلاف کا اجماع کے بعد، کس کے بعد اجماع ہو چکا ہے تو ان کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہوتا بعد والے مجتہد کا۔ ایک اور اس لیے کہ سلف یعنی صحابہ پاک تابعین رضی اللہ عنہم تھے متفق علی عدم اعتبار موافقت العامی، عامی کی موافقت کے کا اعتبار نہیں، اور اجماع میں مخالفت اس کی مخالفت کا بھی اعتبار نہیں، اس پر یہ سارے متفق تھے۔ اور اس لیے کہ عوام کثیرون ہیں منتشرون ہے فی الارض شرکن و اور معروفین بھی نہیں ہیں، تو نہیں ممکن ضبط ان کا اور اطلاع ان کے پاس اگر ہو یہ شرط تو نہیں منعقد ہوگا اجماع۔ وہذا هو ثانی معتبر ہے مطلقاً، اس لیے کہ وہ بھی محض ثابت ہوگی عصمت امت ساری کے لیے، جی ثابت ہے عصمت، نہ کہ ان کے، اور وہ کون ہے بعض، باقی بھی تو امت داخل نے۔ اور اس کی طرف گئے ہیں قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ۔ تیسرا قول ان کا معتبر ہے اس میں کہ جس میں نہیں محتاج لا یحتاج جنا کہ یحتاج ہو جے لا لکھنا نال۔ تیسرا قول ان کا قول معتبر ہے ان کاموں میں کہ جن میں نئی محتاجی کدھر رائے کی طرف۔ اور نئی معتبر اس کے غیر میں، سمجھ آ گیا جی ہیں؟ سننا تیسرا ان کا قول معتبر ہے ان کاموں میں کہ نئی محتاجی اس کام میں رائے کی طرف، اس میں ان کا قول معتبر ہے نا، جس میں رائے کی طرف محتاجی نہیں اتھے معتبر ہے نا، لا یحتاج کے بھائی جس میں رائے کی محتاجی نہیں اس میں ان کا قول پیچھے یہ گل پڑی جے نا، اور نہیں معتبر ان کا قول فی غیری، غیر کون ہے جس میں رائے کو دخل ہے، وہاں ان کا قول معتبر نہیں ہے جی۔ یہ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، پیچھے یہ گل پڑی جے جی۔ چل میں نے کیا معنی کرتا بیٹھو یہ ہوئے، اور نہیں اعتبار اس شخص کی مخالفت کا کہ نہیں رائے اس کے لیے باب میں، مگر اس میں کہ استغناء کیا گیا ہے رائے سے، اے وکھنا مصنف نزدیک اے معتبر ہے نا کہ جس میں استغناء ہے
اس میں معتبر ہے، جس میں استغنا نہیں ہے اس میں معتبر نہیں ہے جی۔ اور نہیں اعتبار اس شخص کی مخالفت کا کہ نہیں ہے اس کے لیے باب میں، مگر اس میں یہ استغنا کیا گیا ہے رائے سے۔ اور نہیں اعتبار اس شخص کی مخالفت کا کہ نہیں ہے اس کے باب میں، مگر اس میں ایک استغنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے جی با سمل ثم الاجماع علی مراتب، اجماع کے کئی مرتبے ہیں، اجماع کے اہم مسئلہ جی۔ فالاقوى اجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه، واہ ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا جی، سب سے اقوا اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا نصن، کیا کہ جی سب سے اقوی اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا نصا، پھر ایک باری سب سے اقوی اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا نصا، اس لیے کہ نہیں خلاف اس میں کسی کا، بعد میں کسی کا اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہیں خلاف اس میں کسی کا۔ تب صحابہ پاک کا جو اجماع ہے اس میں اہل مدینہ بھی آ جاتے ہیں اور اطرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتی ہیں، سنیں، اس لیے کہ وہ جو چار ہستیاں وہ صحابہ ہیں نا، اور اہل مدینہ بھی ہیں، تو اس میں اطرت بھی آ جاتی ہے، اہل مدینہ بھی سارے آ جاتے ہیں جی۔ سنیں ہن دھیان کرو ادھر۔ نمبر 1، پس اقوا اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نصن، بیں طور کے وہ کہیں جمیعاً اجمعنا لا قضا، اجمعنا یعنی آخر قول سی تے سارے کر دین، فعل سی تے سارے وہ کم کر دین۔ یہ تفصیل پڑھی جے پیچھے کہ اگر وہ قول تے اجماع ہے تو سارے وہ گل کرن، اگر فعل تے اجماع ہے تو سارے وہ کم، اے ہوندا اجماع نسی، او ایک ہی ہے نسی ہے جی۔ کیا کہ ربط، اچھا ربط جوڑیے۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ بعض سے ان کے بارے میں کہ منعقد ہوتا ان کے ساتھ اجماع، تو شروع ہوتے ہیں اجماع کے رکن میں اور اس کے مراتب میں، تو پس فرمایا اس لیے کہ نہیں خلاف اس میں، یعنی اس قسم من الاجماع میں خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ پس ان میں اہل مدینہ بھی آ جاتے ہیں، اطرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ پس یہ اجماع نہیں خلاف کسی ایک کے لیے اس اجماع کے باوجہ پائے جانے اجماع صحابہ پاک کے، اطرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل مدینہ کے، کیونکہ جنہ جنہ شکایتیں لائی ہیں سارے نکال پہ آ گئے سنیں جی۔ اور باوجود نص سے ان الکل، جب کل سے صحابہ پاک اطرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ بھی ہوئی، صحابہ پاک بھی ہوئے، سونے دی اطرت بھی ہوتی ہے جی، کہ جب ان سے نصن یہ بات ہو گئی ہے تو اب ہو گیا یہ اجماع مثل کس کے، اور مثل حتیٰ کہ تکفیر کی جائے گی اس کے، حتیٰ کہ جیسا کہ اجماع کرنا ان کا خلافت ابی بکر پر، آئی جی، جیسا کہ صحابہ پاک سارے اطرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب نے آپ کو خلیفہ مانا، ان سب نے آپ کو ان سب نے، میری گل دا مطلب الٹ نہیں کرنا، بندے تو پترو پٹھے مردے ہو، آپ کو خلیفہ برحق مانا تھا تو سیدہ پاک تشریف لے گئیں، آگاہ نہیں ٹرنا، بس یہ نہیں گل ہے، آپ کو تشریف لے گئی نا وہ باغ فدق کے مطالبے کے لیے، اگلی گل نہیں بھی خلیفہ منیا تو آپ گئیاں نے نا، سمجھ آتی بھی گل، بس تو آپ کی جو ہے نا بھی خلافت پر اجماع ہے، تو لہٰذا آپ کی جو خلافت کا منکر ہے وہ
ਪਿੱਛੇ 3 ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਨਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਅੰਨੀ ਅਸਾਂ ਮਚਾਈ ਨਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। फजीलत और चीज़ है, खिलाफत और चीज़ है जी। फिर इजमा मरातब पर है, पस अक़वा इजमा है सहाबा पाक का नस्सन, इसलिए कि नई खिलाफ इस इजमा में, पस इनमें अहले मदीना हैं और इतरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इजमा मरातिब पर है, बस अकवा इजमा है सहाबा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का नसन, इसलिए कि नहीं खिलाफ इस इजमा में, बस इसमें उनमें अहले मदीना भी हैं और इतरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ी सबत बिनस्स बादिहिम व सुकूतिल बाक़ीना लिअन्न सुकूत फी दलालती अला तक़रीर दून नस्स। आगे भी ध्यान कर भी नहीं क्या, ये पहला इजमा आ गया। पहला इजमा किन का? साहबा पाक का। अलामे थे तो इजमा मोतबर है, शेखुल कुरान शेखुल हदीस थे तो मोतबर है। अच्छा जी, दूसरा सुम्मल्लाज़ी, फिर वो इजमा के साबित है बाज की नस के साथ, बाकीन के सुकून के साथ, सुकूत के साथ। क्या है इसके बाद दर्जा? हाँ जी, दर्जा है वो इजमा, उस इजमा का जो बाज ने नस की है और बाकियों ने चुप किया है, यानी उन्होंने रद्द नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी इजमा है, ये उससे नीचे है। सुना जी, इसलिए कि सुकूत दलालत करने में हुक्म की तकरीर पर, ये सुकूत वजाहत करने से नीचे होता है जी। एक एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, एक परले पस रोड तो खलोते हैं इंज करके फ़र्क है न। ये मतलब है जी कि ये जो सुकूत है ना बाज का, ये उनकी बात की मैं तायीद करता हूँ, उससे इसका दर्जा नीचे है जी, उससे इसका दर्जा नीचे है। हाँ जी, क्या क्या जी? इसलिए कि सुकूत दलालत करने में तकरीर पर नस से नीचे है। उधर वेख हुण ध्यान नाल भला भी। फिर इजमा वो इजमा के साबित है उनके बाज की नस के साथ। बाज कौन? बाज सहाबा पाक, बाज उन्होंने नस की है, और सुकूत बाकीन का उनसे, किन से? रज़ी अल्लाह अन्हुम से। बई तौर के नस की बाज अहले इजमा ने एक हुक्म पर किसी मसले में मज़ाहिब के इस्तक़रार से पहले, मज़ाहिब के आ ਜਿਹੜੇ मज़ाहिब बने ना बाद ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ वजूद ਵਿੱਚ आने तो पहले बाज ने नस की थी अहले इजमा ने किस पर? हुक्म पर, यानी किसी मसले में कबला इस्तक़रार मज़ाहिब अला हुक्म तिलकल मसला, कि उस मसले बाद वाले चार ने उस मसले पर भाई सहाबा पाक ने भी उस सहाबी ने ये फरमाया, उसने ये फरमाया, या इस ताबी ने ये आखे, इसने ये आखे, उनका ये मज़हब, उनका ये मज़हब, ये उनके मज़हब अपने अपने जो फतवे हैं उनसे पहले बाद ने क्या किया? नस की एक किसी मसले के हुक्म पर किसी मसले में, और बाज चुप रहे, तो ये भी क्या है? ये भी इजमा है। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕਬਲਾ ਇਸਤਕਰਾਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ, ਬੇ ਮਸਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ अब्बास एक फतवा दे चुके हैं, हज़रत अली एक फतवा देता है, बाकी साहबा किसी पर इत्तेफाक करते हैं, ये नहीं इत्तेफाक, ये मज़ाहिब के इस्तक़रार से मसले पर, उस मसले पर पहले ऐशा बस है, और फैल गया वो अहले असर के दरमियान। और अच्छा ये जड़ा ना
بے نس کی بعض اہل اجماع نے کسی مسئلے کے کسی حکم پر کسی مسئلے میں، پھر وہ ان کا یہ بعض کا نس کرنا پھیل گیا کس کے درمیان، اور گزر گئی مدت تامل کی اس میں، بھی جتنی دیر غور و فکر کرنا ہے وہ بھی آج کہ نہیں ہے تو گزر گئی، اور نہیں ظاہر ہوا مخالف، تو پس ہو جائے گا اجماع یہ بھی اندل جمہور کیا ہو گیا۔ لہذا ایکو تھان تے 50 بندے بیٹھے نے، 10 بندے نے گل تے اتفاق کیتا، 40 بندے چپ نہیں ہونے، اجماع نہیں ہویا۔ انہاں نوں جڑا سوچن دا ٹائم ہے، دلائل وچ غور دا ٹائم ہے، اونا ٹائم تو بعد اونے ٹائم وچ کسی دی مخالفت ظاہر نہیں ہوئی، ہن اجماع ہونے جی، ہن دستی فائدے نہیں، دستی فیصلے نہیں ہے جی۔ وہ پیچھے پڑھیا سا جی نور نوار چ، مینوں یاد نہیں 3 دن کے پتہ نہیں کتنا جی آیا سی پیچھے 3 یاد ہے بھی اینے دن جڑا ہے نا کم از کم انہوں ٹائم اور جی سارے سامنے گل ہو گئی، جی مخالفت تو بولے کیوں نہیں، سوچو نا بھی ٹائم دو جی۔ اچھا جی، اور سمجھا پہ پس ہو گیا یہ اجماع اندل، اس اجماع کا نام کیا ہے؟ پہلا اجماع، اجماع پہلا اجماع یہ ادون ہے اول سے، یہ اس لیے کہ سکوت فی الدلالت تقریر پر، یعنی میرے نزدیک بھی حکم یہی ہے، یہ تقریر حکم ہے، میرے نزدیک بھی حکم کی تقریر پر سکوت دلالت کرنے میں حکم کی نص سے، اسی لیے اجماع سکوتی کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے، اجماع مر گئے اسے ایتھے کو بندہ چاہ پیا ہوٹل تو نام منے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے جی۔ تفصیل المسئلہ او کی یہ کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کس میں، اجماع سکوتی میں کئی اقوال پر، کس پر؟ اجماع سکوتی کی کیا حیثیت ہے، وہ سمجھا کہ اجماع سکوتی کیڑا ہوتا ہے؟ کئی اقوال پر، پہلے اجماع کوئی قول نہیں، سب متفق ہے۔ القول الاول کہ اجماع سکوتی حجت ہے اور اجماع صحیح ہن، حجت بھی ہے تے اجماع صحیح بھی ہے، حجت بھی ہے تے، اور یہ قول ہے اکثر ہمارے اصحاب کا اور امام احمد بن حنبل کا اور بعض شافعیہ کا، سنے ہی، اور یہی مختار ہے کہ ان کا ابو اسحاق اسفرائینی کا اور جبائی معتزلی کا بھی قول یہی ہے جی۔ ہن جی سارے کافر سن دے تے قولن وچ کیوں معتبر لئی ہوندے نے جی، بھی جے سارے اندر جی کفر دے فتوی سن دے تے گلاں وچ کیوں لیاندیاں نے جی، کلے کلے بندے دی گل نوں اہمیت دے کے آکھے ان کا بھی یہ قول ہے جی۔ مگر یہ کہ شرط کی گئی ہے اس میں گزر جانا زمانے کا سکوت پر، گزر جانا سکوت پر زمانہ گزرے تو تب یہ اجماع ہوگا جی۔ ایک جبائی نے شرط کی تھی، سارے نے نہیں، بقول جبائی بھی ہے لیکن جبائی نے شرط کی تھی کہ یہ شرط کی اس نے جبائی نے اس میں کہ زمانہ سکوت پر گزرے، کوئی بعد فوت ہونے تک ان کی مخالفت نہ کرے جنہوں نے اس وقت جن کو ٹائم دیا گیا تھا۔ قول ثانی یہ ہے کہ اجماع سکوتی لیسا بے اجماع ولا حجت، نہ یہ مذہب ہے عیسیٰ بن ابان میں اصحاب نا کا بندہ سارا معتبر ہے جی، بہت بڑے امام نے جی، ان کا یہ قول ہے کہ جو اجماع سکوتی ہے حجت ہے جی، اور مذہب ہے داؤد ظہری کا، ابو بکر باقلانی اشریہ سے، بعض معتزلہ، امام غزالی، امام شافعی کا، ان کے 2 قولوں میں سے ایک میں کہ یہ جو اجماع سکوتی ہے نا یہ نہ حجت ہے نہ اجماع ہے۔ قول ثالث کہ یہ اجماع سکوتی لیسا بے اجماع،
لیکن حجت ہے، حجت. اور یہ قول ہے ابو ہاشم کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول میں، اور اختیار کی اسی کو ابن حاجب نے اپنے مختصر الکبیر میں اور صاحب احکام نے. چوتھا قول کہ اگر ہے وہ فتویٰ کسی مجتہد سے، ان کان فتیا مجتہدن، اگر کسی مجتہد نے اس پر فتویٰ دیا ہے تو پس وہ کیا ہے، اور اگر حکم کیا ہے کسی حاکم نے تو پھر وہ اسی کی طرف گئے ابو علی بن ابی ہریرہ من الشافعیہ. اچھا جی، او جڑا پہلا سی او پہلا دلیل گل مگی ہے، دلیل پکڑی ہے جمہور نے، پہلا مذہبی اجماع حجت ہے، وہ اجماع بھی ہے تے اجماع بھی دلیل پکڑی جمہور نے بائیں طور کے تکلم کل سے مشکل ہے، غیر معتاد ہے، بلکہ معتاد یہ ہے کہ کبار لوگ والی بنتے ہیں کس کے، فتوے کے، اور وَيُسَلَّمُ ان باقیوں کے سپرد کیا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھی کبار والی بنتے ہیں فتوے کے اور باقی جو ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں، لہٰذا باقیوں کا سکوت خلاف کے ظاہر کرنے سے دلیل ظاہر ہے ان کی موافقت پر. وجہ اس لیے کہ عادت مستمرہ یہ ہے کہ بائیں طور کے حادثہ جب واقعہ ہوتا ہے تو جلدی کرتے ہیں اہل علم اجتہاد کی طرف اور حکم کی، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. پس جب نہیں ظاہر ہوا کسی ایک سے ان میں سے خلاف، باوجود موانع کے ارتفاع کے اور طول زمانے کے، تو دلالت کرتا ہے یہ چپ کرنا، مخالفت نہ کرنا ان کی اسی حکم کے ساتھ. تو پس ہو گیا یہ بمنزل تصریح کے. اور بائیں طور کے واجب ہے مجتہد پر یہ کہ ظاہر کرے وہ جو اس کے پاس حق، ورنہ مجتہد کس چیز ہے جی. تو جب چپ ہو گیا وہ تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ حکم جڑا پیچھے اتفاق ہوا ہے یہ اس کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ سکوت عن الحق، حق سے سکوت کرنا ہے، چپ نہ چپ کر جانا، چھوڑو جی پر بزرگ نے کوئی گل نہیں، انجری ایک ہی ہوا جی. اور یہ بعید ہے کس سے، سنو، مجتہد سے، ایسا مجتہد جو ہر وقت کوشش کرتا ہے حق کو اقامت میں، خصوصاً صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اسی بیماری جو اپنے زمانے سے سوچ رہا مولوی عثمان بھی سارے جھوٹے کٹھے تو پیچھے بھی میں سے یہ مسئلہ ہے جی. ورنہ مہربانی فرمانے میں اس دور جی بے کسی ایک گل جھوٹ پکڑے گا نا کسی گل تو وہ بندہ اندر کو حدیث نہیں پڑھ دے کہ حدیث میں جھوٹ مار دے گا، حدیث میں جھوٹ ثابت ہو تو ہوگا پھر تو گل ہی رہی نہ رہی. ویسے جھوٹ ثابت ہو گیا میں نے بندے نال جھوٹ مارا، کہنے نہیں یار یہ نے بندے نال جھوٹ مارا تو سونے دے بھی جھوٹ مارے گا جی. اعتبار اٹھ جاتا سی. اس واسطے جدوں وہ من گئے نے تو لہٰذا چپ کر گئے، مطلب کہ ان نزدیک حق ہے، وقت بھی گزر گیا، سارا کچھ ہوا جی. اچھا جی، اور جڑے نافون نے جنہاں کہ حجت کوئی نہیں، حجت پکڑی ہے نافون نے باوجہ ہونے اس کے اجماع اور حجت. بھئی انہوں نے نفی کی تھی اس کے اجماع اور حجت ہونے کی، انہوں کی حجت پکڑی. انہوں نے کیا ہے بائیں طور کے مجتہد کا سکوت نہیں دلالت کرتا کس پر، بلکہ کبھی ہوتا امور اخرى کے لیے. وہ کیڑے امور نے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں اجتہاد کیا اس نے واقعے میں ابھی تک، وہ کسی اور عام کام میں مصروف سے تو انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیتا جی. اچھا، وَمِنْهَا یہ کہ اس کا اجتہاد نہیں پہنچایا، اجتہاد نے اس کو کسی شے کی طرف اجے ہاں نہ تک پہنچے نہیں، یا انہیں پہنچایا اس کو اس کے چپ کیوں کر گیا، لیکن چپ کر گیا اعتماد کرتے ہوئے اس بات پر کہ ہر مجتہد کیا ہوتا ہے، میں پہنچا تے مخالفت تک کے، اجتہاد پہنچا مخالفت تک کے، جڑا اجماع ہے نا ان دی مخالفت تک،
لیکن یہ سمجھ کے بھی شاید میں مختی نہ ہوں تو چپ کر گیا ہو جی، نہیں سمجھ آئی بھی، چونکہ ہر مجتہد مختی بھی تو ہو سکتا ہے، شاید میں نے جو اجتہاد کیا ان کے خلاف اس میں مختی ہوں اس لیے چپ کر گیا ہو، اور ان میں سے کہ چپ کر گیا ہو فتنے کے خوف کی وجہ سے، فساد کے پھیلنے کی وجہ سے، سنیں ہی اس وجہ سے، اور ان میں سے کہ چپ کر گیا ہو اس کے محبت کی وجہ سے جس نے فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف کے ساتھ، اور اس کے سطوت کے خوف سے، جیسا کہ نقل کیا گیا جناب عبداللہ بن عباس سے مسئلہ اول میں، کس میں دھیان کریں جب وہ آ جائے گا مسئلہ اول، جسے آئے گا نا سراجی مسئلہ اول تو پتہ لگ جائے گا، اور باقاعدہ وضاحت ہوئے گی، اور جواب یہ ہے کہ یہ سارے احتمالات اگرچہ عقلاً تو لیکن سونے خلاف ظاہر نے جی، یہ مجتہدین محققین کے احوال سے یہ بڑے بعید ہیں جی، یہ بڑے اسی کو ہموں کو بڑی پننے کی گل کر رہے ہیں، ایسے مجتہدین کی گل کر رہے ہیں، انہوں دی شان کو بڑے بعید نے جی۔ باقی رہ گیا قصہ جناب عبداللہ بن عباس کا، تو وہ ثابت نہیں ہے، وہ اور تحقیق ثابت ہے یہ اصل اسی کہ مسئلے اول وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے دی اتفاق کیتا، حضرت عمر جڑے نے وہ بعد جاندے نے میں صرف انہاں دی محبت دی وجہ تو چپ کر گیا، میں نہیں مندا مسئلہ، یہ واقعہ موجود ہے، اس کا جواب دے رہے نے پہلی گل کہ گل ثابت ہی نہیں جی، ایک گل میں بعد میں کٹھی کیتی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشد تھے حضرت انقیاد للحق کے، سنیں جی، اور ادھر یہ ہے کہ تحقیق ظاہر کیا جناب عمر کے خلاف کثیر میں نے صحابہ نے، تو آپ انہوں کو تلوار مار دیتی ہے جی، جن بندے اپنا سامنے رائے ظاہر کی تھی کہ میرے نزدیک یہ ہے، یہ تو نہیں کہ بھی خلافت راشدہ کا مطلب یہ سی بھی سارے بندے مار دیو جی، یہ کوئی پاکستانی ماحول تھوڑا ہی ہے جی، مطلب یہ کہ بھی یہ جڑی گل کیتی بھی یہ نہیں ہے جی کیڑی جڑے عبداللہ بن مسعود وال نہ عبداللہ بن عباس وال بھی مسئلہ اول وچ چپ کر کے سنو مسئلہ اول آ جائے گا بھی کتنے چپ کیتی سی جی، چل میں نے کیا پھر وہ اجماع کہ ثابت ہے بعض کی نص کے ساتھ، بعض کون صحابہ پاک اور باقین کے سکوت کے ساتھ، اس لیے کہ سکوت دلالت کرنے میں تقریر علی الحکم پر نص سے کم ہے جی۔ پھر وہ اجماع جو ثابت ہے ان کے بعض کے نص کے ساتھ اور باقین کے سکوت کے ساتھ، اس لیے کہ سکوت دلالت کرنے میں تقریر علی الحکم پر یہ نص سے کم ہے۔ پھر وہ اجماع کی ثابت ہے اس لیے کہ سکوت دلالت کرنے میں پر یہ کم ہے نص سے۔